السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ عربک ریڈر کا تیسرا جو باب ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ درس ثالث ثلاثہ سے نکلا ہے، عربی زبان میں تیسرے کو ثالث کہا جاتا ہے۔ اور اس باب کے اندر بنیادی طور پہ آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ جیسے انگریزی زبان میں ڈیفینٹ آرٹیکل دا ہوتا ہے، ویسے ہی عربی زبان میں ڈیفینٹ آرٹیکل ال کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ سب اردو زبان میں ڈیفینٹ آرٹیکل کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو انگریزی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب کسی خاص چیز کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ انگریزی زبان میں لفظ دا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں ہاؤس تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی سا گھر، کوئی سا بھی گھر ہو سکتا ہے، ہاؤس گھر کو کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں دا ہاؤس تو دا سے مراد کوئی ایسا مخصوص ہاؤس ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کوئی خاص گھر ہے، یعنی اب یہ کوئی سا بھی گھر نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص گھر ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں لفظ جو پارٹیکل ہے ال وہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی لفظ کو خاص بنانے کے لیے۔ تو مثال کے طور پہ یہاں اسکرین کے اوپر جو پہلی مثال ہے وہ ہے کتاب کی۔ کتابن کتابن کا مطلب ہے کتاب، یعنی یہ کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی کتاب ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا، صرف اتنا کہ یہ کوئی کتاب ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں الکتاب تو الکتاب کا مطلب ہے دا بک۔ اب یہاں پہ یہ آ کے کوئی مخصوص کتاب کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ الکتاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جمل جمالن جمالن اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں الجمل الجملو تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی خاص اونٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کی ملکیت میں کوئی خاص مخصوص اونٹ ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے پھر الجملن استعمال کیا جائے گا۔ ال لگنے سے وہ جو بھی اسم ہوتا ہے وہ کوئی مخصوص اسم بن جاتا ہے، کوئی خاص اسم بن جاتا ہے۔ ال لگنے کے نتیجے میں ایک تبدیلی اور آ جاتی ہے کسی بھی اسم میں، کہ اس کے اوپر جو تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کتابن میں با کے اوپر دو پیش ہیں جو کہ تنوین کہلاتے ہیں، تو جب آپ ال لگا دیتے ہیں کتاب کے ساتھ تو پھر وہ تنوین با کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، وہ الکتابو رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جمالن کوئی سا بھی اونٹ کو کہا جا رہا ہے، لیکن الجملو کوئی خاص اونٹ، تو لام کے اوپر جو دو پیش لگے ہوئے ہیں تنوین کے، وہ ال لگنے کے نتیجے میں وہ تنوین گر جاتی ہے اور یہ خالی ایک پیش رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بیتو البیتو، بیت گھر کو کہا جاتا ہے، کوئی سا بھی گھر ہو۔ البیتو کسی مخصوص گھر کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے، اس میں بھی تنوین، تو جہاں کہیں بھی کوئی اسم ہو جس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، جب بھی اس کے ساتھ ال لگایا جاتا ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل ال یعنی دا لگایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور صرف پیش رہ جاتا ہے۔ قلمن قلم پین کو کہتے ہیں، القلم کوئی خاص پین۔ اسی طرح القلم مکسور، مکسور کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، کسرا، کسرا سے مکسور بنا ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، مفتوح کھلا ہوا، باب دروازہ ہے، تو الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا دروازہ۔ اسی طرح الولد جالس، شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہم نے ال لگایا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کسی ایک خاص شاگرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شاگرد بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح والمدرس واقف، اور مدرس جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو کسی خاص مخصوص مدرس کی بات کر رہے ہیں جو فرض کر لیں کہ اس وقت کلاس میں موجود ہے، تو وہ اس کے بارے میں جب بات کریں گے تو وہ المدرس ہوگا۔ اگر ہم صرف مدرس کہیں تو وہ ایک یونیورسل ناؤن بن جائے گا اور دنیا کے کسی بھی مدرس کی طرف وہ اشارہ کرے گا۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب یہ خاص کتاب یعنی نئی ہے، والقلم قدیم اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، اور گدھا چھوٹا ہے اور
گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ برد بارد یعنی برف والا یا ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد مسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، حجر پتھر ہے، ثقیل بھاری کو کہتے ہیں۔ والورق خفیف، ورق کاغذ ہے اور خفیف ہلکے کو کہتے ہیں۔ الحجر ثقیل پتھر بھاری ہے، والورق خفیف اور کاغذ ہلکا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ حارن اس سے لفظ اردو میں حرارت بنا ہے، اسی کو حار آپ کہہ دیتے ہیں عربی میں، حار گرم کو کہتے ہیں۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ہے، صاف ستھری ہے۔ اس کے بعد ایک ایکسرسائز ہے جس میں آپ کو یہ تمام جو الفاظ ہیں وہ ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اقرا پڑھیے، وکتب اور لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی ادا کرتے ہوئے یہ جو آخری لیٹر ہے ان کو ادا کرتے ہوئے ان لفظوں کو، الفاظ کو لکھنے کے بعد ان کو پڑھیے۔ جیسے کہ مسجد، المسجد، تو آپ یہاں پہ مسجدن لیکن ال لگ جائے گا تو وہ المسجدو ہو جائے گا۔ تو اسی طرح باقی تمام ناؤنس کو بھی یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ آپ لوگ ویڈیو کو روک کے کر سکتے ہیں۔ کچھ ووکیبلری ہے، نئے الفاظ ہیں الکلمات الجدیدہ، ان کے معنی ایک بار پھر میں دہرا دوں گا۔ القمر چاند کو کہا جاتا ہے، جدید نئے کو کہا جاتا ہے، قدیم پرانے کو کہا جاتا ہے، وسخ میلے کو کہا جاتا ہے، نظیف یہ اس کا الٹ ہے، صاف ستھرے کو کہا جاتا ہے، حار حار گرم کو کہتے ہیں، بارد بارد سرد کو کہتے ہیں، ٹھنڈے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، مفتوح کھلے ہوئے کو کہتے ہیں، مکسور ٹوٹے ہوئے کو کہتے ہیں، ثقیل بھاری کو کہتے ہیں، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، واقف کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، جالس بیٹھے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مزید کچھ ایکسرسائز ہیں، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا پیچھے ال کے ساتھ جتنے الفاظ ہیں ان میں جیسے الماء، الکرسی، القمر، اس میں ال میں لام کی آواز آپ کو پراپر سنائی دے رہی ہے، لیکن بعض حروف ایسے ہوتے ہیں عربی میں جو اگر ال کے ساتھ لگ جائیں تو ان میں پھر لام کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ نجم، نجم ستارے کو کہتے ہیں، لیکن آپ النجم اسے کبھی نہیں کہیں گے، ان نجم کہیں گے۔ اسی طرح رجل، رجل، الرجل، اس میں الرجل میں لام کی آواز نہیں آئے گی بلکہ الرجل ہوگا، را کی آواز آئے گی، لام سائلنٹ ہو جائے گا۔ دیکن، الدیکن، الدیکو، طالب، الطالبو۔ تو ان تمام یہ دو طرح کے حروف کے سیٹس ہیں جو کہ عربی میں پائے جاتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے جس میں آپ کو ال کے ساتھ جب کوئی لفظ آپ بناتے ہیں تو اس میں لام کی آواز بھی آتی ہے، مثال کے طور پہ القمر، البیت، ان کو قمری حروف کہا جاتا ہے۔ اور وہ تمام حروف جنہیں آپ لام کی آواز جن میں سائلنٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ الشمس، النجم، الدیک، ان کو شمسی حروف کہا جاتا ہے، کیونکہ الشمس جب آپ لام کے ساتھ شین کو ملاتے ہیں تو لام کی آواز سائلنٹ ہو جاتی ہے اور شین کی آواز رہتی ہے، تو اسی نسبت سے شمس کی نسبت سے انہیں شمسی حروف کہا جاتا ہے۔ تو ان کی اہمیت عربی زبان کی ادائیگی کے وقت کام آتی ہے، جب آپ حروف کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، الفاظ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ قمری حروف کے ساتھ لام کی آواز آتی ہے ہلکے، اور شمسی حروف کے ساتھ لام کی آواز نہیں آتی ہے۔ النجم بعید، الرجل واقف، السکر حلو، الطالب مریض، الدیک جمیل، الدفتر جدید،
التاجر غنی، الدکان مفتوح، الولد فقیر، التفاح لذیذ، الطبیب طویل والمدرس قصیر۔ اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں جن کے معنی میں بتا دیتا ہوں۔ حلو میٹھے کو کہتے ہیں، طویل لمبے کو کہتے ہیں، دراز کو کہتے ہیں۔ مریض یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فقیر غریب کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ الدکان دکان کو ہی کہا جاتا ہے۔ قصیر مختصر چھوٹے کو کہا جاتا ہے۔ غنی امیر کو کہا جاتا ہے۔ تفاح سیب کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ لسٹ موجود ہے جس کے اندر حروف القمری اور حروف الشمسیہ موجود ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں تمام کے تمام جو اگر لام کے ساتھ لگ جائیں، ال کے ساتھ لگ جائیں تو ان کی آواز آتی ہے، اور شمسی حروف یہ تمام وہ حروف ہیں جن کے ساتھ کبھی ال لگ جائے تو اس میں لام کی آواز سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ چیپٹر کے آخر میں ایک فہرست دی گئی ہے جس کے اندر تمام وہ الفاظ جن کے جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی موجود ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کتاب اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے لنک مل جائے گا جہاں سے وہ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔